السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کے اس ولاگ میں ہم نماز جنازہ کا ذکر کریں گے کہ نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہیں اور کتنی سنتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز جنازہ اصل دعا ہے۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے جماعت کی شکل میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس میں نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مین دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر جو بندہ فوت ہو گیا، جو مسلمان فوت ہو گیا، اگر وہ نیک ہے تو ہم اس کا جب نماز جنازہ ادا کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے گا۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ گناہ گار ہے تو جب ہم اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ اور نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تکبیرات اربع اور دوسرا قیام۔ اور اس نماز جنازہ میں تین سنتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ثنا پڑھنا، پھر درود شریف پڑھنا نماز جنازہ میں، اور تیسرا میت کے لیے دعا کرنا۔ اور جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جو نیت کرنا ہوتا ہے وہ اس کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کی ارادہ، دل کی نیت ہی کافی ہے۔ تو اس کا زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض حضرات نے تو اس کو یعنی زبان سے اس کی ادائیگی کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ اصل چیز تو ہے بس صرف دل کا ارادہ ہو۔ پھر اس کے اوپر جو ہے نا امام ہو ایک، اور امام آگے کھڑا ہوگا اس میت کے درمیان میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نماز جنازہ پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کسی مسلمان کے اوپر نماز جنازہ پڑھو تو تم 3 صفیں بنا لو۔ جو شخص جس میت کے اوپر 3 صفیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا امام اس کے اندر 4 تکبیرات کہے گا اور مقتدی بھی اس کے ساتھ کہے گا۔ جو پہلی تکبیر ہے اس کے اندر ہم ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر سب سے پہلی تکبیر میں ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ پھر امام دوسری تکبیر کہے گا، ہم بھی ساتھ میں دوسری تکبیر کہیں گے، اور پھر ہم درود شریف پڑھیں گے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، سب سے افضل تو درود ابراہیمی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر آتا ہے جب تیسری تکبیر کہیں گے، امام تیسری تکبیر کہے گا، ہم بھی اس کے ساتھ تیسری تکبیر کہیں گے، مقتدی بھی، تو وہ پھر دعا پڑھیں گے، اس میت کے لیے دعا مغفرت پڑھیں گے۔ اگر بالغ مرد و عورت ہے تو جو ایک دعا مشہور ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھیں گے، یا اس کے علاوہ جو بھی جو ہے نا حدیث سے ثابت ہو وہ دعا پڑھیں گے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے بھی دعا الگ سے ہے۔ اگر کسی کو وہ نہیں آتی، چھوٹا بچہ یا بچی جو نابالغ ہیں، اگر اس کو دعا نہیں آتی تو پھر وہ یہی دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اگر کسی کو یہ بھی دعا نہیں آتی تو پھر اس کو جو دعا یاد ہے وہ وہی دعا پڑھ لے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی اور 3 تکبیرات ہوگی، اور چوتھی تکبیر جیسے امام کہے گا ہم بھی ساتھ میں کہیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ بس یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں نماز جنازہ میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارا مین مقصد 2 ہونے چاہیے۔ اگر جو میت، جو مسلمان بندہ فوت ہو گیا یا اللہ تعالیٰ کی بندی فوت ہو گئی ہے، ہم اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے، اگر وہ نیک ہے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ وہ گناہ گار ہے تو کیا پتہ ہماری وجہ سے، ہمارے جو ہے نا نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، ہمارا دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ اور 2 اس میں فرض ہیں، ایک تکبیرات اربع اور دوسرا قیام۔ 3 اس میں سنتے ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ باقی اس نماز جنازہ میں مسائل بہت زیادہ ہیں، پھر وہ انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں اس کو ذکر کریں گے۔ آج کا یہی کافی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔